الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ رب کریم نے اولین اور آخرین کی تمام خوبیاں اور جہاں بھر کے بکھرے ہوئے حسن و جمال کو حسن و کمال کو پورے جوبن کے ساتھ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا۔ صرف اتنا نہیں، آپ کی تمام آپ جو ہے نا حضور علیہ السلام تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ مالک لم یزل نے آپ کو بے شمار ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک آپ کے علاوہ کسی اور کو خوبیاں عطا نہیں ہوئی جو کہ حضور کو عطا ہوئی ہے۔ ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایسے خصائص عطا فرمائے کہ جو اور کسی کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصائص حضور علیہ السلام کو یعنی خاص چیزیں عطا فرمائی ہیں، اگر شمار کریں تو نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد مبارک سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے، ولادت باسعادت کے وقت، ولادت باسعادت کے بعد 63 سالہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ جو کہ مکی اور مدنی زندگی ہے، بہت سارے خصائص، بہت ساری خوبیاں، بہت سارے کمالات ظاہر ہوئے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی چیزیں۔ رب ذوالجلال نے اصل میں حضور علیہ السلام کے سر انور پر لولاک کا تاج سجایا۔ تمام مخلوق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پیدا فرمایا۔ پھر اس میں بھی حکمت تھی کہ مخلوق دیکھے کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رب العالمین کے دربار میں عزت اور وجاہت کیسی ہے۔ ام رسول حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ، فرمایا اے عیسیٰ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، اپنی امت کو بھی حکم دیجیے جو ان کا زمانہ پائے، سرکار کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ فرماتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو سرکار کے طفیل اور سرکار کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ مینا، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مقصود یہ ہے آدم نوح خلیل سے تم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد طاہر مدنی صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس میں اختصار کروں گا، مختصر کر کے حضرت کو مائک دیتا ہوں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے رب کریم سے روایت فرمائی، فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو فرمایا میں جنت اور دوزخ نہ بناتا، ہر چیز مالک نے بنائی ہے سرکار کے صدقے میں۔ تو سنیوں کے امام، سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، فرمایا جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے پہلے ہی تھے، آپ آئے تو پھر بھی چرچے، آپ موجود مکہ میں تو پھر بھی چرچے، مدینہ میں تب بھی چرچے، فرمایا کہ غار میں تب بھی چرچے، آج مزار میں ہیں تو تب بھی چرچے۔ تو کبھی آپ کا ذکر ختم نہ ہوا، 1500 سال کا عرصہ ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ولادت و شہادت کو، لیکن آج بھی جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے مومن کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مومن ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اور سرکار کی آمد کے چرچے بھی ہیں، چرچا کیوں نہ ہو، صرف ہم نہیں چرچے کرتے۔ حضرت تشریف فرما ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وہ
جو ہمارا سلسلہ تفسیر یہ سیرت پہ ہم درس شروع کیا ہے تو وہ تو چل رہا ہے، وہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی جب عمر مبارک 12 سال ہوئی، جناب عبد المطلب کے ساتھ سفر فرمایا، بصرہ کے مقام پر پہنچے، بحیرہ راہب جس نے سرکار کو دیکھا، دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، پھر پوچھا یہ کون ہیں، ان کے والی کون ہیں، ان کے سربراہ کون ہیں؟ جناب ابو طالب جناب آئے تو پوچھا، پھر کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں یہ خاتم الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہے، اور خاتم النبیین بھی ہے۔ بہت ساری خوبیاں اس نے بیان کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو میں بس یہ کلام پیش کر کے حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو ولادت بسعادت ہوئی، سب ہر ایک چیز خوش ہو گئی، بت گر پڑے، اور شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے، 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 انوکھا میرا نام خوشی شان آیا، بگدری سبحان، انوکھا میرا نام وزیر شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کچھ کراؤ ارے بادشاہ، سب نظریں جھکاؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، کیا کہ میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
صلی علی کے ہواؤں میں جیسے بات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی علی کے درودوں کے بجائے سلاموں کے تحفے درودوں کے بجائے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور